بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے اور موجود ہوں اس وقت مکہ المکرمہ میں۔ پہلے آپ نے 2-3 پارٹ الحمدللہ دیکھ لیے ہوں گے، تو آج ہی ہمارا چوتھا پارٹ ہے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ مکہ المکرمہ میں ہم نے بیت اللہ میں عمرہ کیا اور ہوٹل کی طرف تشریف لے گئے اور ٹینٹ وغیرہ بھی کروا لی۔ یہ سامنے وقاص بھائی اور جہازیب بھائی عمرہ کر کے ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کرنا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم عمرہ کر کے آئے، زبردست قسم کی تھکاوٹ ہوئی تھی، اور اسی تھکاوٹ کے دوران ایک ہمارے بہت ہی محترم والد صاحب کے دوست تھے جن کا ہم سامان پاکستان سے لے کے آئے تھے۔ ان کے فون آنا شروع ہو گئے، چونکہ ہم تو عمرہ کر لیا تھا اور والد صاحب بزرگ تھے، قاری برادری صاحب، ان کو بار بار کال لیں کہ ہماری میڈیسن لے کے آئیں، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا میں عمرے پہ ہوں تو آتا ہوں۔ اسی دوران انہوں نے مجھے کالیں کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ تصویر میں نے اس لیے یہاں پہ لگائی ہے وقاص بھائی کی کہ تھکاوٹ سے برا حال، اور وہ صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں 200 کلومیٹر سفر کر کے جدہ تو آ گئے، جبکہ 100 کلومیٹر کا سفر ہے، میں اتنا سفر کر کے جدہ سے آ گیا ہوں اور آپ اندر سے نہیں باہر آ رہے۔ ایسے بندوں کے لیے مجھے تکلیف تو بہت ہوئی۔ حالت حرام میں تھے، عمرہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ہم پاکستان سے اس کے لیے دعائیاں لے کے آئے ہیں، اور وہ بندہ بجائے کہ ملنے کے ہمیں الٹا پریشر میں ڈال رہا ہے کہ تسی میری دعائیاں نہیں لے کے آ رہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایسے بندے بھی مل جاتے، میں نے آگے بتایا اچھے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ہم اللہ کے گھر کے مہمان عمرہ کرنے کے لیے گئے اور اس بندے نے پریشر بھی ڈالا، پھر جدہ سے آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 21 دن تک دوبارہ ملاقات تک نہیں کی اس نے، صرف وہ اسے اپنے مفاد دوائیوں کا تھا، میڈیسن کا تھا کہ مجھے وہ چیزیں مل جائیں پاکستان سے جو میرے لیے لے کے آئیں، وہ سامان مل جائے۔ خیر، یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھی کہ ہمارے سفر کے اندر یہ بہت اہم چیز تھی۔ حاجی امین صاحب تھے، وقاص صاحب تھے، ہم کمرے میں بیٹھے عمرہ کر کے آئے، زبردست قسم کی تھکاوٹ، اور بار بار ہر ایک آدھ منٹ کے بعد فون، ہر ایک آدھ منٹ کے بعد کہاں ہو، پہنچو، میں ہوٹل آ رہا ہوں، یہاں پہ آؤ۔ تو ہمارا ہوٹل تھا ابراہیم خلیل روڈ پہ بنگالی وہ گنے والی مارکیٹ میں، اور اس نے ہمیں بلایا تھا پیدل فندق فلسطین کے ساتھ جو کبری ہے نا، کبری سے بھی پار دوسری سائڈ پہ، تو اتنا سفر کر کے ہم پیدل گئے۔ تو اس لیے میں نے وقاص بھائی کی تصویر دکھائی تھی کہ تھکاوٹ کے ساتھ برا حال ہو گیا، احرام کی حالت میں تازہ تازہ عمرہ کیا تھا اور دل بھی نہیں کر رہا کہ اس کو برا بلا کہیں، لیکن یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو بتائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ہوٹل میں واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کیا۔ اب میں ہوٹل، یہ آپ ہوٹل کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اب بات آ جاتی ہے اچھے لوگوں کی۔ میں یہاں پر لازماً ذکر کروں گا التقویٰ انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریول والوں کا، جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوٹل، معیاری، صاف ستھرا، اے سی بھی لگا ہوا اور صاف ستھرا ماحول، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہم کیٹل بھی استعمال کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، LCD بھی لگی ہوئی تھی، فریزر بھی تھا، صاف ستھرا ماحول تھا۔ تو یہ التقویٰ ٹریول اینڈ ٹور جن کے ذریعے ہم عمرے پہ گئے، میں اس پہ نمبر بھی مینشن کر دوں گا تاکہ آپ دوست بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا، ہم آئے، تب تک پھر قاری صاحب بھی آ چکے تھے عمرہ کر کے، تو باقی مہمان بھی آ گئے۔ تو پھر ہم نے دوپہر کا جو کھانا کھایا وہ وقاص بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے گھر سے کھانا بن کے آیا تھا۔ یہ التقویٰ انٹرنیشنل کا دفتر ہے پاکستان کے اندر، اس کی بھی میں نے تصویر دے دی۔ تو گھر سے قیمہ مٹر، آلو قیمہ مٹر، یہ وقاص بھائی نے اپنے گھر سے بنوایا تھا، اور پہلے دن مکہ المکرمہ کے اندر دوپہر کے کھانے کی میزبانی جو تھی، بیت اللہ سے عمرہ کرنے کے آنے بعد ہم نے جو کھانا کھایا وہ وقاص بھائی کی طرف سے دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو بھی عمرہ میں بار بار بلائے، جنہوں نے یہ کھانا بڑی محبت، شفقت اور خلوص کے ساتھ بنایا تھا، کافی اچھا تھا کھانا، آلو مٹر قیمے تھے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم نے آرام کیا۔ یہ آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ عمرہ کے بعد کے، عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد پھر ہم ظہر کے ٹائم اٹھے، ظہر کی نماز ہم نے آ کے حرم میں پڑھی۔ تب تک یہ سارے ہم گنجے ہو چکے تھے، یہ ہماری جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں گنجے پن کے، یہ ہم نے ٹنڈے شنڈے کروا لی تھی۔ تو ہوٹل کے اندر ہمیں جو چیزیں الحمدللہ میسر آئی، ہمارا ہوٹل تھا، ہمارا فلور تھا 5واں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہوٹل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 5واں فلور ہے، ہم چلے جائیں گے پیدل۔ تو ہم جب حرم سے دوبارہ واپس آئے تو ہم فلور میں چڑھے، تو آگے جناب 11ویں فلور پہ ہمارا تھا، مطلب 6 فلور صرف
انہی کے تھے، پارکنگ کے، ہوٹل تھے، مسجدیں وغیرہ. یہ جو میڈیسن دکھا رہا ہوں یہ وہ میڈیسن ہے جو ہم لائے تھے ان کے لیے. تو اب جس دن ہم آئے ہیں، یہ میں التقویٰ کا ذکر اس لیے کرنے لگا ہوں، جس دن ہم آئے، ہم ابھی پہنچے تو شرافت بھائی CEO چیف ایگزیکٹو التقویٰ ٹور اینڈ ٹریول کے، انہوں نے ہمارے الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا. ہمیں خوشی ہوئی. انسان تھکا ہوا آتا ہے، پیاس تھی فوراً، تو یہ سامنے شرافت بھائی کی تصویر آ رہی ہے. شرافت بھائی نے ہمارے لیے فوراً ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، فوراً جوس کا انتظام کیا. ہم 18 افراد تھے، ٹوٹل ہمارا 24 افراد کا گروپ تھا، 18 افراد ہم موجود تھے. انہوں نے فوراً یہ جو ہے نا انتظامات کیے. تو یہ ان کے لیے ماشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ برکت ڈالے کام کے اندر. یہ ہوٹل کے مناظر ہیں ٹینڈیشن بھی کروانے کے بعد کے. تو التقویٰ ٹریول نے الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی اچھا، ہوٹل بھی اچھا دیا، صاف ستھرا ماحول دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. نعیم بھائی تھے ادھر، ایک عرفان بھائی تھے، یہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، یہ وہ سب انہوں نے ماشاءاللہ اچھا دیا. تو اس لیے میں التقویٰ ٹریول کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ دوست صاحب آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ شرافت بھائی سے التقویٰ سے اگر عمرہ پہ جانا چاہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، یا ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. ہم انشاءاللہ آپ کا رابطہ التقویٰ ٹور اینڈ ٹریول شرافت بھائی سے کروا لوں گا. ان کے ساتھ بلال بھائی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور فلک بھائی ہوتے ہیں جو پاکستان میں حجاج کرام کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ جب ہم شام کے وقت گئے تو پھر جب ہم نے جانا ہوتا تھا اندر، مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے حرم کے اندر جانا ہوتا تھا، احرام کے بغیر نہیں تھے جاتے، احرام کے بغیر اندر جانا نہیں تھا دیا جاتا تھا. اس وقت ہماری اکثر جو تصویریں آپ کو احرام کی حالت میں اور حرم کے اندر نظر آئیں گی. وہاں پھر دوست صاحب نے وہ کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈالا. تو یہ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں عبدالعزیز والا گیٹ، یہ سارا تعمیر ہوا. ادھر سے ہم واپس آئے تو رستے میں دکانیں کھجور کی تھیں، وہ وزٹ کیا. اور میں ایک چیز بتانا بھول گیا، اگر آپ بھی عمرے پہ جاتے ہیں اور بیت اللہ سے جو قرآن پاک ہدیۃً تحفۃً ملتے ہیں تو وہ ہم نے لیے تھے 84 نمبر گیٹ کے بیسمنٹ سے. آپ کبھی بھی جائیں تو 84 نمبر گیٹ کے بیسمنٹ سے آپ کو وہ قرآن پاک ہدیۃً تحفہ مل جاتے ہیں. پھر یہ کلاک ٹاور کے نیچے شاپس تھی ایک، تو پہلے ہی دن ہمارا دل کیا شاپس دیکھیں. تھوڑی بہت کھجور یہاں سے خریدی صرف کھانے کے لیے. ویسے تو ہر وقت حرم کے اندر سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھجوریں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کھجور کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہاں پہ بہت خوبصورت انداز کے اندر کھجوریں لگی ہوئی تھیں. یہ سکری کھجور ہے، یہ مبروم کھجور ہے بڑی خوبصورت، اور اس کے ساتھ یہ مجدول کھجور ہے، اور اس کے ساتھ یہ امبر ہے، یہ بھی مجدول ہے. یہ امبر کھجور پڑی ہوئی ہے. تو یہ کھجوریں سعودی عرب کے اندر نا، اس مکہ المکرمہ کے جو کلاک ٹاور ہے یہاں پہ کھجوریں باقی مارکیٹ کی نسبت بہت مہنگی ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے اجوا کھجور کا ریٹ پوچھا تو انہوں نے بتایا 100 ریال. یہ سکری کھجور کا کارتون کا ریٹ ہم نے پوچھا، اس کے اندر 3 کلو تھی، تو انہوں نے غالباً بتایا تھا ہمیں 100 ریال، 90 ریال، مطلب 30 ریال کی 1 کلو. جبکہ یہی کھجور اچھی کوالٹی کی آپ کو مدینہ کے اندر 50 ریال میں کارتون مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ چھوٹی چھوٹی پیکنگ انہوں نے کی تھی پاؤ کی، ادھر سبیل لگانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ گفٹ باکس بھی انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، شہد لگا ہوا تھا، تل لگے ہوئے تھے مختلف کھجوروں کے اندر. یہاں سے ہم نے کھجوریں وغیرہ دیکھی، اور اس کے بعد ساتھ ہی ایک چھوٹی سی خوشبو کی دکان تھی. ماشاءاللہ ہر وقت وہاں پہ بخور چلتے رہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا میں نے کلپ لازماً سمجھا کہ ہمارے اس سفر کا حصہ جو ہے یہ بھی رہے. تو یہ بخور دان، یہ ہم آپ کو اپنا دکھا رہے ہیں ہوٹل. ہمارا 5واں فلور ہے، رشد المجد، فندق رشد المجد ہمارے ہوٹل کا نام ہے. 5واں فلور ہے، اور ہمیں جو کمرہ ملا تھا 512، 513، 514 اور 515، 4 ہمارے پاس کمرے تھے. اور یہ 416 نمبر بھی کمرہ ہمارے پاس تھا. سکین سسٹم تھا، سکین کرتے تھے دروازہ کھلتا تھا. اسی طرح لائٹ بھی سکین والی تھی، کارڈ کو آپ سکینر میں ڈالتے تھے تو لائٹ اوپن ہو جاتی تھی پورے روم کی. اے سی بھی سارا اسی طرح ہی سسٹم، اے سی کا بھی کوئی ریموٹ وغیرہ نہیں تھا، دیوار کے ساتھ ہی سارا لگا تھا، ٹچ سسٹم تھا. تو وہ سارا اے سی سسٹم بھی ہم ٹچ لگاتے تھے. LCD پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. صاف ستھرے، صاف شفاف کمرے تھے، واش روم صاف ستھرے، کمرے صاف ستھرے. یہاں پہ کیٹل چلانے کی بھی اجازت تھی،
اور یہ خوبصورت جو ہوٹل تھے یہ التقویٰ ٹریول اینڈ ٹور کی طرف سے تھے۔ تو محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا جو عمرہ کا سفر ہے ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آگے شیئر بھی کیا کریں، دوستوں کو بھی دکھائیں۔ ان ویڈیوز کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہت چیزیں ملیں گی۔ ایک تو جو احباب عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ راستوں کے بارے میں بھی علم ہوگا اور عمرے کا طریقہ کار بھی علم ہوگا، ان کو ہوٹلوں کا بھی پتہ لگے گا، ان کو بسوں کا، سفر کا، راستے کا لمحہ بلمحہ ہر قسم کی خبر کا انشاءاللہ پتہ لگتا چلے گا۔ تو جو دوست احباب خود دیکھتے ہیں، جو ان کے دوست احباب عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ویڈیوز شیئر کیا کریں۔ اور جو دوست احباب عمرہ سے اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر سچی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ویڈیو میں جب بناتا ہوں نا، ادھر ایڈیٹنگ کرتا ہوں تو مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے میں حرم کے اندر سے ابھی ہو کر ہی آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں۔ بہت شکریہ تمام دوست، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو جاتے جاتے پھر ہم کبوتروں کو دانہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔